پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی اور یہ بہت جلد جو ہے وہ ملک گیر جماعت بن گئی۔ انہوں نے روٹی کپڑا کا نعرہ لگایا اور پھر بہت جلدی جو عوام میں نچلی سطح تک یہ جماعت چلی گئی۔ ایک دور میں یہ کہا جاتا ہے یہ کسی XYZ کو بھی ٹکٹ دیں گے تو کامیاب ہوتا، تو یہ ہوتا نظر آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اچھے واقعات یہ ہیں کہ اس دور میں انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ تحریری آئین دیا۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر پہ انہوں نے اندرا گاندھی سے ملاقات کر کے جو جنگی قیدی چھڑائے اور پاکستان کا بہت سارا علاقہ بھی آزاد کروایا۔ تیسری طرف یہ ہوا کہ انہوں نے جو روٹی کپڑے کا نعرہ لگایا تھا اس سے پذیرائی ملی۔ پنجاب سمیت تمام ایریاز کے لوگ ذوالفقار علی محمد سے عشق کرتے تھے اور اس پارٹی کو ہر بندہ اس پارٹی کے پیچھے تھا اور کوئی باقی پارٹیاں کا وجود کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ تو لیکن اس دور میں ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو پہلا انتخابی سلوگن دیا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہوگا، سوشلزم ہماری معیشت ہوگی، طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگا، لیکن فوری بعد سوشلزم اس میں سے مائنس ہو گیا اور بہت سارے ان کی جو میں سمجھتا ہوں غلطیوں میں سے غلطی تھی کہ جو سوشلزم کا نعرہ لگا کے آنے والے جو ان کے ساتھی تھے ان کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑیں اور اس طرح ان کی پارٹی ایک ڈفرنٹ سمت میں چلی گئی۔ بعد میں ان کی پارٹی کو ان کی پارٹی پہ کیس چلایا گیا، ذوالفقار علی بھٹو پہ کیس چلایا گیا۔ 109 کے ملزم کو کسی بھی ایک کیس میں تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے شہید کہلائے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے دور میں عوام کے لیے بے شمار کام کیے، بے شمار قربانیاں دی، اپنے آپ کو عوامی لیڈر کہتے تھے اور ایک وہ بھی دور تھا، وہ صدی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن بعد میں ان کے جانے کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلے یہاں سے چلی گئیں، پھر جب واپس آئیں تو انہوں نے آ کے پھر اس مشن کو آگے بڑھایا، پھر وہ چلے گئیں، دوبارہ مساق جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہوئے آئیں اور آ کے انہیں بندی ہوئی حکومت ملی اور اسی حکومت کے دور میں انہوں نے جو ممکن ہو سکتا تھا وہ اقدامات کیے اور اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے میکسیمم کوششیں کی۔ ان کو بے شمار سیکورٹی تھریٹ آئے کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ لاہور نہ جائیں، آپ اسلام آباد نہ جائیں، آپ پنڈی نہ جائیں۔ تو ایک دن یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ وہ لیاقت آباد پنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کرنے کے بعد باہر آ رہی تھیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ پارٹی جو ہے یہ اس کا عملی وجود جو ہے بے نظیر کی قیادت وہاں ختم ہو گئی اور پارٹی جو ہے نا وہ اگریشن میں آ گئی۔ پھر کہا گیا یہ صرف سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ اس دور میں سندھ کارڈ کا نعرہ بھی بڑا لگایا گیا، لیکن یہ پارٹی سروائیو کرتی رہی۔ اور اب آگے جو بے نظیر کی ڈیتھ کے بعد بلال بھٹو صاحب نے اس کی قیادت سنبھالی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلال بھٹو صاحب جو کہ فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ان کو قومی امور کا کافی تجربہ ہے، تو وہ ساری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ وزیر اعظم بنے اور وزیر اعظم بن کے وہ بہت سارے IMF سے نجات دلا دیں گے، غریبوں کو روزگار دیں گے، ہیلتھ کارڈ کا اجرا انہوں نے کیا تھا اس کو مزید اچھا بنائیں گے اور ملک جو گہرائیوں میں گر رہا ہے اس کو اٹھائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کا یہ کامیاب ہو گیا، یا مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی اکثریت ایسی مل گئی اور وہ کامیاب ہوئے، تو ان کی پارٹی کا ایک ہی سلوگن ہے کہ اگلا وزیر اعظم بلال بھٹو زرداری ہی ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں وہ انتخابی مہم بھی چلا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور بھی جا رہے ہیں، اپنی ماں کی طرح سے نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، جوڑ توڑ کی سیاستیں ہو رہی ہیں اور عوام کو بہت سارے وعدے کیے جا رہے ہیں، بہت سارے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہاں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ یہ پارٹی بھی کافی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔
لیکن شاید اتنی نہ ہو جتنی کہ وہ توقع کر رہے ہیں۔